اپنی اصلاح آپ، تزکیہ نفس کا پہلا سبق۔ لکھا ہے اس کو نعیم صدیقی صاحب نے۔ تمہید: انسانی کردار کی تعمیر دنیا کا نازک ترین اور انتہائی مشکل کام ہے، لیکن ناگزیر اور اہم ترین بھی۔ انسانیت جب تک اخلاق کے اعلیٰ اصول اور اقدار پر قائم نہ ہو جائے، تمدن کو اچھے خطوط پر نشو و نما دینا ممکن نہیں ہے۔ آج جس عالمگیر دور فساد سے ہم دوچار ہیں اور جس کے سکون سوز فتنے ہمارے گھروں کی محدود فضا سے لے کر UN کی عظیم الشان ادارے تک ہر جگہ شربار ہیں، اس سے نجات کی کوئی راہ اس کے علاوہ نہیں ہے کہ انسان کی سیرت، فکر و اعتقاد سے لے کر اس کے سیاسی اور معاشی سرگرمیوں تک میں انقلابی تبدیلی رونما ہو۔ ابنائے آدم مادہ پرستانہ کردار سے نجات پا کر خدا پرستانہ کردار کو اختیار کریں۔ احساس رکھنے والے لوگ ایک ایک کر کے اس تاریک ماحول میں ستاروں کی طرح ابھریں۔ بحیثیت ایک قوم، ہم خود ایک اخلاقی انقلاب کے شدید محتاج ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بے شمار اخلاقی روگ بہت وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں انفرادی اور خاندانی، مجلسی اور سماجی، دفتری اور کاروباری، نیز سیاسی اور ملکی شعبہ حیات، سبھی کے رگو پے میں اخلاقی بگاڑ کا زہر سرایت کیے ہوئے ہے۔ اس زہر کے اثرات خوب اچھی طرح نمایاں ہیں۔ افراد اچھے اصول اور اچھی روایات اور اچھے قدروں سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ اخلاقی پستی ہر قسم کی ترقی میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اسی کی وجہ سے ہماری قوتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ نیا دور حیات شروع کرنے کے لیے ہمارا قدم اول یہی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر ایک اخلاقی انقلاب نمودار ہو۔ انسانوں میں اخلاقی انقلاب محض خارجی تدبیروں سے پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ مجرد قوانین اور ضابطے، بورڈ اور کمیشن، دفتر اور ادارے، تہذیب، تخفیف کی تدبیریں، عدالتیں، جیل اور جرمانے اور تعزیریں آدمی کو اچھا آدمی نہیں بنا سکتے۔ اخلاقی انقلاب ہمیشہ آدمی کے اندر سے ہوتا ہے۔ جب تک کوئی نظریہ اس کے سینے میں جاگزیں نہ ہو، کوئی مقصد اس کے اندر سے تحریک نہ دلائے، جب تک خود اسے یہ احساس نہ ہو جائے کہ موجودہ حالات ایک غلط حالت ہے، اور جب تک وہ اس غلط حالت سے نکل کر اچھی حالت تک پہنچنے کے لیے رضاکارانہ جذبے سے کام نہیں لیں گے، کوئی بڑی اخلاقی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ فرد انسانی کی نہان خانے میں روح میں جب تک اپنی ہی شمع روشن نہیں ہو جاتی، باہر کے آفتاب و مہتاب ان کو ظلمتوں سے نجات نہیں دلا سکتے۔ اسلام اپنے جامع تمدنی انقلاب کا آغاز اسی طرز کے اخلاقی انقلاب سے کرتا ہے۔ وہ انسانی کردار میں بنیادی تبدیلی پیدا کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس غرض کے لیے وہ فرد کے اندر کی قوتوں کو جگاتا ہے۔ وہ فرد کو ایمان جیسی طاقت سے مالا مال کرتا ہے۔ وہ تقوی یا خوف خدا جیسا پاسبان اس کے اندر بٹھاتا ہے۔ وہ ضمیر جیسا گائیڈ اور مشیر اس کے ساتھ لگاتا ہے۔ وہ الہامی علم کی مشعل اس کے ہاتھ میں تھماتا ہے جو صحیح اور غلط کا فرق واضح کرتی ہے۔ وہ اس کے اندر ایک ہمہ وقتی عزم کو بیدار کرتا ہے جو اسے خیر و فلاح کے راہ پر قدم بدہ قدم آگے بڑھاتا ہے۔ آج ہمیں اور ہماری پوری قوم کو دنیا اسلام کے مطلوبہ اخلاقی انقلاب کی ضرورت ہے، اور اسی احساس کے تحت یہ پمفلٹ مرتب کیا گیا تھا۔ اپنی اصلاح آپ، اسلام میں تعمیر سیرت اور اصلاح کردار کی اصل ذمہ داری ہر شخص کے اپنے اوپر عائد ہوتی ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے میں حیات اجتماعیہ کی اہمیت کو کم نہیں کرنا چاہتا۔ میرے نزدیک آدمی تکمیل ذات کے لیے صحیح نظام جماعت، پاکیزہ معاشرے اور صالح ماحول کا حد درجہ محتاج ہے، اور ناسازگار اجتماعی ماحول میں تنہا کسی فرد کو اپنی ذات کی اصلاح و تعمیر کی صحیح کرنا ایک ایسا کٹھن امتحان ہے کہ جس کا تصور ہی دل کو لرزا دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ برحق ہے کہ عند اللہ ہر شخص اپنا ذمہ دار آپ ہے۔ ہر شخص کو خود جواب دہی کرنی ہے۔ ہر شخص سے اس کی متاع قوت حیات اور اس کے خزانہ سیرت و کردار کے بارے میں علیحدہ طور پر محاسبہ ہونا ہے کہ اس نے اس کی حفاظت میں کس درجے کی چوکسی دکھائی، اس کے استعمال میں کہاں تک احتیاط اور حکمت سے کام لیا، اور اس کی نشر و نما کے لیے مکمل اور عمل تدبیر سے کہاں تک کام لیا۔ وہاں تو ہر شخص کو عدالت الہیہ میں اس وقت تک اپنے پیروں پر کھڑے رہنا ہوگا جب تک وہ یہ حساب نہ دے لے اس نے اپنی عمر کن مقاصد مشاغل میں کھپائی، اس نے جوانی کا خزانہ قوت کس مہم میں صرف کیا، اس نے کس طریقے سے کچھ آمدنیاں حاصل کی،
ان آمدنیوں کو کن راستوں سے خرچ کیا اور حقیقت کا جتنا کچھ شعور اور فرائض اور ذمہ داریوں اور حلال اور حرام کا جتنا کچھ علم اسے ہو سکا اس کے مطابق عمل کرنے میں کہاں تک سرگرمی دکھائی۔ اپنی ذمہ داری کے اس بوجھ میں وہ کسی دوسرے کو شریک نہ کر سکے گا اور دوست اور عزیز اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس گھڑی کے کرب میں کوئی حصہ نہ لیں گے۔ وَلَا تَزِرُ وِزْرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اس بات کی گنجائش ہے اور ضرور ہے کہ ناسازگار ماحول کی وجہ سے ایک شخص کو عدالت آخرت کے محاسبے میں الاؤنس ملے، اور جن غیر اختیاری مزاحمتوں اور جبری رکاوٹوں سے دو چار ہو کر وہ بے بس ہوتا جا رہا ہو ان کی اس سے منہائی دی جائے، لیکن ناسازگار ماحول سے کشمکش کرنے کی ذمہ داری سے وہ کسی حال میں بری نہیں ہو سکتا۔ آخر ایک پاکیزہ نظام جماعت، ایک صاف ستھرا معاشرہ اور ایک سازگار ماحول مہیا کرنا بھی تو خود افراد ہی کی ذمہ داری ہے۔ اس مقصد کے لیے جدوجہد کا آغاز ایک فرد ہی کی دعوت سے ہوتا ہے۔ اب اگر فرد پر بنیادی اور ابتدائی ذمہ داری نہ رکھی گئی ہو تو ایک ناسازگار ماحول ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقدر ہو کر رہ جائے گا، اور وہ ناسازگار جبری ماحول افراد کے لیے ایک مستقل عذاب بن جائے گا۔ یہ چکر پھر کہیں سے ٹوٹ ہی نہ پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت اصلاح کا اولین اور براہ راست مخاطب فرد ہے۔ خدا کے دین کی پہلی پکار ہم میں سے ایک ایک کی روح و شخصیت سے ہے۔ اس کا پہلا پیغام کو انفسکم کا پیغام ہے۔ اس کے پورے نظام تربیت کا منشا یہ ہے کہ ہم اپنے لیے اپنے ہی اندر ایک مربی و مزکی فراہم کریں، اور خارجی تعاون کی بھی ہم محتاج ہیں، اور حصول علم اور اصلاح عمل میں بیرونی امداد ہمارے لیے نہایت ضروری بھی ہے اور حد درجہ مفید بھی، مگر اپنی شخصیت کے اصل معمار ہم خود ہیں۔ ہمیں اپنی اصلاح کے لیے سب سے بڑھ کر اپنی مدد کی ضرورت ہے۔ خارج سے مدد۔ خارج میں انسانی شخصیت و کردار کی درستی کے لیے جو عوامل کام کرتے ہیں ان میں سے ایک قانون کی طاقت ہے، مگر قانون کی طاقت صرف ان اجتماعی اعمال پر گرفت کرتی ہے جو واضح طور پر دوسروں کے ضر رساں ہوں اور جن کے لیے کافی شہادت مہم پہنچائی جائے، اور شہادت کی مدد سے واقعات کے صحیح صحیح تصور و تعبیر سامنے آ جائے۔ قانون کی طاقت اپنے فیصلوں میں غلطی کر سکتی ہے، شہادت ناکافی ہونے پر بے بسی ہو سکتی ہے، اور نجی اعمال کے دائرے میں بے تعلق بھی ہو رہتی ہے۔ وہ محض برائی کے انسداد کی منفی تدابیر تو کر سکتی ہے، مثبت طور پر تعمیر کردار کا فریضہ انجام نہیں دے سکتی۔ پھر اعمال کے پیچھے رزم خیر و شر کا جو ہنگامہ برپا ہے اس تک دسترس نہیں رکھتی۔ دوسری طاقت رائے عام کی طاقت ہے جو ہمیں برائی سے روکتی ہے اور بھلائی کی طرف بڑھنے میں مدد کر سکتی ہے۔ معاشرے کی اچھی مستحکم روایت، نظام تعلیم کی طرف سے ذہن کی آبیاری، اور خاندان اور حلقہ ربط اور تعارف میں قائم شدہ اقدار، اور کسی اصولی جماعت کا نظام تربیت و احتساب، یہ سارے عوامل ہمیں بڑی مدد دیتے ہیں، لیکن یہ عوامل بھی ہماری رفتار و گفتار تک رسائی رکھتے ہیں اور ہمارے اس عالم باطن میں نہیں اتر سکتے جس کے اندر ہمارے سارے نظام کردار کی تشکیل ہوتی ہے۔ خیال کی ندی کا وہ پہلا جھرنا جو ہمارے مرکز اندر سے پھوٹتا ہے اور جس سے عمل و کردار کی ساری لہریں اٹھتی ہیں، اس پر رائے عام کو بھی تصرف حاصل نہیں ہے۔ معاشرے کی طرف سے ہمارے اخلاقی تعمیر کے لیے ایک وسیع نظام تعلیم اور تربیت بھی کام کرتا ہے جس کا مرحلہ اول خاندان ہے، پھر معابد ہیں، درسگاہیں ہیں، پھر صحافت اور ادب اور ریڈیو اور سینما کے ذرائع شامل ہیں، پھر بے شمار علمی و تحقیقی اور سماجی و ثقافتی ادارے ہیں۔ یہ وسیع نظام تعلیم و تربیت ہمارے ذہن و کردار کی تشکیل میں بہت بڑا حصہ لیتا ہے، مگر اول تو خود اس وسیع نظام تربیت میں جو بگاڑ آ جاتا ہے اور اس میں بھلائی کے ساتھ ساتھ برائی گھل مل جاتی ہے تو یہ الٹا فرد کے کردار کی تخریب کرنے لگتا ہے، اور اس کے برے اثرات سے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے فرد میں ایک شعوری ادارہ موجود ہونا چاہیے۔ دوسرے
یہ نظام تربیت اچھا ہو کر بھی فقط کچھ معلومات اور روایات اور جذبات اور اقدار ہمیں وہاں پہنچاتا ہے، لیکن ایک سرگرم عمل انسان بننے اور ایک معلوم شدہ نقشے پر ڈھلنے کے لیے اپنے ہی ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ باہر سے ایک مدد ہمیں نفسیاتی تجزیہ کاری کے فن سے ملتی ہے۔ نفسیاتی تجزیہ کاری ہماری ذہنی سرزمین کی کھدائی کر کے بگاڑ کے کس خاص بیج اور فتن کی کسی ایک جڑ کی نشاندہی تو کر سکتا ہے، مگر وہ اصلاح کے لیے ہمیں مضبوط ایمانی جذبے اور انقلابی درجے کی قوت ارادی سے مالا مال نہیں کر سکتا۔ یہ سارے عوامل و ذرائع اپنی جگہ بہت مفید اور ضروری ہیں، لیکن یہ ہماری اپنی ابتدائی ذمہ داری کو کم نہیں کر سکتے۔ انسان کی خودی جب تک ہمیں بیدار ہو کر شخصیت و کردار کی تعمیر اور برائی کے حملوں سے بچانے کا عزم نہ باندھ لے، کوئی قانون، کوئی وعظ، کوئی درس، کوئی نفسیاتی تجزیہ، کوئی نظام تزکیہ اور کوئی تربیت گاہ آدمی کو صحیح نہیں بنا سکتی۔ اپنا شعور اگر سویا رہا اور اپنی قوت ارادی اگر سن رہی تو خارج کی ساری تدابیر آہستہ آہستہ بے جان اور غیر مؤثر ہو جاتی ہیں۔ آدمی کے اندر کا مزکی و مربی اگر مر گیا ہو تو باہر کے مزکیوں اور مربیوں کی تلقینات محض موجب سماع خراشی ہوتی ہیں، جن کو سن کر تفکر و تدبر پیدا ہونے کی بجائے الٹا اونگ طاری ہونے لگتی ہے، اور باہر سے عائد کردہ بہترین اعمال بھی بے جان معمولات و عادات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اصلاح نفس کا نقطۂ آغاز۔ پس اسلام کو جس طرح اور جس حد تک میں نے سمجھا ہے، اس کی روح سے اصلاح کا نقطۂ آغاز آدمی کا یہ احساس ذمہ داری ہے کہ اپنے بھلے اور برے یا اپنی اصلاح اور اپنے بگاڑ کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ جس دن یہ احساس انگڑائی لیتا ہے، اس دن انقلاب سیرت کا آغاز ہو جاتا ہے، اور جب تک یہ احساس سن رہتا ہے، ایمان اور اخلاق کے لحاظ سے آدمی پستی کے گڑھے میں پڑا کروٹیں لیتا رہتا ہے، اور بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ساری عمر اسی حالت میں برباد ہو جاتی ہے۔ آخری لمحے آدمی کی روح پشیمان فریاد کرتی ہے کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اے خدا، کیوں نہ تو نے مجھے مزید عرصے کی مہلت دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ شیطانی قوتیں اس ذمہ داری کو سلائے رکھنے کے لیے بڑے جتن کرتی ہیں۔ وہ نفس کو کئی کئی اقسام کے منشی مشروب پلاتی ہے اور افیون گھول گھول کر بڑے خوشنما پیمانوں میں پیش کرتی ہے۔ جب تک یہ احساس افیون زندہ رہتا ہے، آدمی اپنی کمزوریوں، اپنی غلطیوں اور اپنے ناکارہ پن کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالتا رہتا ہے۔ سارے قصور اسے دوستوں، ساتھیوں، گھر کے لوگوں، جماعتی رفقا، معاشرتی ماحول اور سیاسی نظام ہی میں نظر آتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ان خطوط پر سوچتا ہے کہ اگر فلاں ایسا نہ کرتا تو میں پستی میں نہ گرتا، اگر یوں ہوا ہوتا تو میں وہ اور وہ اچھا پا لیتا، اگر حالات ایسے اور ایسے نہ ہوتے تو مجھے موجودہ روش اختیار نہ کرنی پڑتی۔ اسی ذہن کے ساتھ دنیا کا ہر مجرم سوچتا ہے، اور وہ قتل اور چوری اور جیب تراشی اور زنا کے جرائم کا ارتکاب کرنے کے بعد ان کی ذمہ داری خارج میں کسی دوسرے کے سر پر ڈالتا ہے۔ احساس ذمہ داری کے سن ہونے کی صورت میں دوسری سمت آدمی اپنی اصلاح اور تعمیر کا مطالبہ تمام تر دوسروں سے کرتا ہے۔
وہ بظاہر اس بات کا حریص بنتا ہے کہ مجھے نیک ہونا چاہیے اور میری سیرت کو بڑے اعلیٰ معیار پر پہنچنا چاہیے، مگر ساتھ ہی وہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ معمار بن کر اس کی شخصیت کی عمارت کو اٹھائیں، دوسرے ہی اینٹیں دھوئیں، دوسرے ہی گارا بنائیں، دوسرے ہی ردے رکھیں، اور وہ کھڑا دیکھتا رہے کہ اس کی زندگی کا حسین و جمیل کثر تیار ہو رہا ہے، دوسرے اس سے اخلاقی تقاضے منوائیں، دوسرے اس کے اندر شعور اتاریں، دوسرے ہی اس کی قوت ارادی کو پاؤں پر کھڑا کر دیں اور دوسرے ہی اسے اچھے اعمال پر مجبور کر دیں، کوئی حلقہ درس اس کے اندر قرآن کی محبت بھر دے، کوئی تربیت گاہ اس کی نماز میں روح خشیت ڈال دے، کوئی اجتماع اس کے جذبہ ایثار کو روبہ عمل لے آئے، کوئی اسے اونچی فضاؤں میں اڑا لے جائے، پھر جب کہ اس کے مطالبے پورے نہیں ہوتے تو وہ سوچتا ہے کہ کہیں کوئی خرابی ہے، درس و تلقین میں کوئی خرابی ہے، کسی نظام تربیت میں کوئی کوتاہی ہے، کسی تنظیم میں کوئی قصور ہے، کسی طریقہ کار میں کوئی خلل ہے، نظام مساجد میں فطور ہے، طبقہ علماء میں بگاڑ ہے، سرے سے نظریہ دین میں کمزوری ہے، یا اسلام وقت سے پیچھے رہ گیا ہے، وہ اور ہر جگہ خرابی تلاش کرتا ہے اور پا لیتا ہے، مگر اسے اپنے اندر کی خرابی کا پتہ نہیں چلتا، اسے معلوم نہیں کہ اس کے اندر کا انسان دنیا و مافیہ سے غافل پڑا سو رہا ہے، وہ پریشان ہو کر اپنی کوتاہیوں کا الزام دوسروں پہ ڈالتا ہے، وہ بڑی مہارت سے تنقید کرتا ہے اور اس کی تنقید بڑی دلچسپ شان کی ہوتی ہے کہ جو کوتاہی خود اس کے اندر سب سے بڑھ کر پائی جاتی ہے اس کی نشاندہی وہ دوسروں میں بڑے زور شور سے کرتا ہے، وہ اگر اخلاق ارتقاء میں خود سست رو ہوگا تو دوسروں کی سستی ارتقاء پر گرفت کرے گا، اگر وہ خود تشدد پسند ہوگا تو وہ دوسروں پر تشدد کا الزام تھوپے گا، وہ اگر خود لین دین کے معاملے میں عدم انضباط کا شکار ہوگا تو وہ دوسروں کی ہر بھول و چوک پر خیانت کا لیبل لگائے گا، اس کا اپنا معیار زندگی اگر مصرفانہ ہوگا تو وہ دوسروں کے معتدل روش کو بھی مبالغہ آمیز طریق سے تبذیر کے زیر عنوان رکھے گا، وہ خود اگر بعض دینی تقاضوں کو پورا کرنے میں ڈھیلا پڑے گا تو عین انہی تقاضوں کے بارے میں دوسرے بہتر لوگوں کو ناکارہ ثابت کرے گا، وہ اگر خود مصالحت کے نام پہ بڑے بڑے اصولوں میں لچک پیدا کر لیتا ہو تو دوسروں کو بے اصول ثابت کرنے پر پورا زور نطق صف کر دے گا، وہ جب خود ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے گا تو ساری دنیا کے تعطل کا ماتم کرے گا، اور وہ خود جس مرحلے پر آ کر اعلیٰ نصب العین کے لیے ادنا ذاتی قربانی دے کر دوسرے سے فراخ دلانہ تعاون کی صلاحیت کھو بیٹھے گا تو دوسروں کی تنگ دلی اور بے لحاظی کا دکھڑا سنائے گا، انسان کا آخری حربہ یہ ہے کہ اپنی نالائکیوں کی ذمہ داری سے بری ہونے کے لیے جبریہ کے فلسفے کے آڑ لیتا ہے، ہر دور میں ایسے لوگ بکثرت پائے گئے ہیں جنہوں نے اپنی پستیوں کا ماتم کرنے کی بجائے تقدیر کا ماتم کیا ہے، خصوصاً جب بھی کسی بندہ حق نے دعوت اصلاح دی تو جمود پسند عنصر نے اپنے بگاڑ کی ذمہ داری خدا کی مشیت پر ڈالنے کی کوشش کی اور اپنی بے عملی اور بدعملی میں مگن رہنے کے لیے یہ نظریہ پیش کیا کہ اگر خدا کو پسند ہو کہ ہم ایمان لائیں یا اچھے عمل کریں تو وہ جبر و قوت سے ہمیں سیدھی راہ پر ڈال سکتا ہے، لیکن جب اس نے ایسا نہیں کیا تو ہم بندگان مجبور کیا کر سکتے ہیں، لیکن جب اس نے ایسا نہیں کیا تو ہم بندگان مجبور کیا کر سکتے ہیں، انسان اپنا کیس بڑی خوبی اور مہارت سے مرتب کرتا ہے، وہ ہزار جرائم کا ذمہ دار ہونے کے باوجود ایک مظلوم مدعی بن کر انسانیت کی عدالت میں آتا ہے
اور نہ جانے کس کس کو مدعا علیہ بنا کر مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ خود ہر حال میں مجبور اور بے بس ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ ہر حال میں اس کی لغزشوں اور وحشتوں اور نامعقول حرکتوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس کے پاس اپنے لیے بڑے الاؤنس ہیں، بڑی رعایتیں ہیں، بڑی چھوٹ ہے، بڑی افکاریاں ہیں، مگر دوسروں کے لیے اس کے جذبات کا حملہ بھی سنگین ہوتا ہے۔ اس کی زبان بھی بڑی درست ہوتی ہے، اور اس کا استدلال بھی بڑا زوردار ہوتا ہے، اور اس کی کسوٹیاں اور معیارات بھی بڑے کڑے ہوتے ہیں۔ انسان عالم فریبی ہی کا نہیں، خود فریبی کا بھی استاد واقع ہوا ہے، مگر یہ ساری عالم فریبیاں اور خود فریبیاں اسی دنیا تک ہیں۔ آخرکار اسے اس مقام پر پہنچنا ہے جہاں کوئی فریب نہ چلے گا، اور ساری فریبیوں کی کلی کھل جائے گی، اور اسے اپنے نفس کا ذمہ دار آپ ہوتے ہوئے جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہ سارے احوال کوائف اور یہ گوناگون نفسیاتی تجربے جن سے آدمی گزر رہا ہے، محض اس امر کی علامت ہیں کہ اس کے اندر کا جو مصلح ودیعت کیا گیا ہے وہ سو رہا ہے، اس کا احساس ذمہ داری سن پڑا ہے۔ اس باطنی مصلح طاقت کو پیدا کرنے کے لیے دعوت انبیاء گونجتی ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، وہ کہتی ہے کہ ہر فرد انسان جو کچھ خیر اپنے لیے سمیٹتا ہے وہی کچھ اس کے پلے پڑنے والا ہے، اور جو کچھ شر اس نے فراہم کیا اسی کا وبال اس کو بھگتنا ہے۔ دوسروں کی بھلائی اس کی برائی کا ازالہ نہیں کر سکتی، اور دوسروں کی برائیاں اس کی بھلائی کو ملیامیر نہیں کر سکتی۔ یہاں کا قانون یہ ہے کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا کھاتا الگ الگ کھل رہا ہے۔ آخرت کے بینک میں جو کچھ کسی کا جمع ہے اسے کوئی دوسرا جعلی چیک پر برآمد نہیں کر سکتا، اور جس کا کھاتا خالی ہے وہ کسی دوسرے کے کھاتے سے کوئی حساب منتقل نہیں کرا سکتا۔ آدمی کی سیرت کی تجوری میں وہی مال داخل ہوتا ہے جو خود اس نے اپنی محنت سے کمایا ہو۔ دوسروں کی کمائی اس کے سرمایہ میں اضافہ نہیں کر سکتی، اور نہ دوسروں کے بہی کھاتوں پر تنقید کر کے وہ کوئی حصہ اخذ کر سکتا ہے۔ یہی حق ہے جسے قرآن نے یوں بھی بیان کیا ہے، لیس الانسان الا ما سعی، جو کچھ بوئے گا وہی کاٹے گا۔ ذمہ داری کی حس جس دن چونک اٹھتی ہے تو آدمی اس دن زندگی کی کھیتی کو زرخیز بنانے کے لیے ایک کسان کی طرح پھاوڑا کندھے پہ ڈال کر نکل کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اپنی شخصیت کے چٹیل میدان میں ہل چلاتا ہے، وہ مستحکم شدہ غلط عادات کے ٹیلے توڑتا ہے، وہ باطل تصورات کی جھاڑیاں اکھیڑتا ہے، وہ الہامی تعلیم کا پانی دیتا ہے، وہ حسن نیت کا بیج بوتا ہے، یہاں تک کہ کردار کی ایک فصل لہلہانے لگتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس پر سعادت و کرامت کے برگ و بار آتے ہیں۔ پھر جب فصل تیار ہو کر آخرت کے کھلیان میں پہنچتی ہے اور اس کی گہائی ہو جاتی ہے تو وہ حیات دوام کے لیے کھتے بھر لیتا ہے۔ انبیاء کی سعی اصلاح کا اصل ہدف مقصود اسی احساس ذمہ داری کو چوکانا اور جھنجھوڑنا اور بروئے کار لانا ہے۔ یہ جاگ جائے تو پھر قسمت جاگ اٹھتی ہے، یہ سوتی رہے تو سیدھے سے تقدیر انسانی سوئی رہتی ہے۔ اس حس کو جگانے کے لیے کائنات میں بے شمار دلائل و مظاہر قائم کرتے ہیں۔ اس کو جگانے کے لیے طبعی واقعات اور نفسیاتی حوادث بڑی خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ اس مسافر ازل کو فرض کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے الہام کا جرس بجتا ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبادت ہے تیری جینے سے۔ بس جس شخص کے اندر یہ حس کام کرنے لگے کہ میں اپنے بھلے اور برے کا خود ذمہ دار ہوں، اور مجھے اپنے دل کو زندہ کرنا ہے، خود مجھے اپنے دماغ کو اچھے خیالات کا گہوارہ بنانا ہے، خود مجھے اپنی روح کو بالیدگی دینی ہے، خود مجھے اپنے کردار کو سنوارنا ہے،
اور اپنی زندگی کو شیطانی حملوں سے بچانا ہے۔ اسی لیے خدا کی توفیق، مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ ان الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ خدا کی درگاہ کی طرف بڑھنے کا عزم باندھ کر چل کھڑے ہوتے ہیں، انہی کو خدا کی طرف سے رہبری بھی فراہم کی جاتی ہے۔ یہ احساس ذمہ داری جب زندہ ہوگا تو سیرت میں ارتقا ہونے لگے گا۔ جب اس پر اونگ طاری ہوگی، ترقی رک جائے گی، سو ہمیں ہر آن یہ دیکھنا چاہیے کہ سینے میں دل زندہ ہے یا نہیں، اور دل زندہ کب بیدار اور چوکس ہے اور کب وہ اونگنے لگا۔ دل جب زندہ اور بیدار ہوتا ہے تو آدمی یوں سوچتا ہے کہ میرا فرض کیا ہے اور میں نے کیا کوتاہی کی، لیکن جب یہ مر جاتا ہے یا سو جاتا ہے تو آدمی ساری توجہ اس پر صرف کرتا ہے کہ دوسروں کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان سے کیا کوتاہیاں سرزد ہوئیں۔ اپنے مرتبہ و مقام کا صحیح شعور۔ میرا ایک حاصل مطالعہ یہ ہے کہ انسانی کردار کی اساس اپنے مرتبہ و مقام کے صحیح شعور پر ہیں۔ آدمی اپنے لیے اگر غلط مرتبہ و مقام تجویز کرے تو اس کی زندگی خیال کی ننھی سی کوپل سے لے کر اعمال کے اہم ترین برگوباں اور نجی سرگرمیوں سے لے کر بین الاقوامی مشاغل تک ساری کی ساری بگڑ جاتی ہے۔ وہ اصلاح یافتہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب کہ وہ اپنے آپ کو صحیح مرتبہ مقام پر رکھتا ہے۔ کائنات کی محفل وجود میں جب تک وہ اپنی مقررہ نشست کو تلاش نہیں کر لیتا، وہ آوارہ پریشان رہتا ہے۔ یہ نشست پا لیتا ہے تو ٹھہراؤ اور توازن حاصل کر لیتا ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے انسان کو شعوری طور پر اس کے لیے صحیح مرتبہ و مقام سے آگاہ کیا ہے۔ اسلام کے دیے ہوئے علم حقیقت کی روح سے آدمی اپنے ابنائے نو اور کائنات کی مثلث میں صحیح جگہ اس شعور کے ساتھ پاتا ہے کہ خدا کے سامنے اس کا مقام ابدیت کا مقام ہے۔ اپنے ابنائے نو کے ساتھ اس کا رشتہ اخوت اور مساوات کا رشتہ ہے، اور مادی کائنات پر وہ خلیفہ اللہ ہونے کی حیثیت سے حکمران و متصرف ہے۔